دنیا بھر میں مختلف علاقوں میں مختلف قومیں بستی ہیں۔ ہر ایک کے کھانے پینے کے طریقے جدا جدا ہیں، لیکن جیسے جیسے فاصلے کم ہوتے گئے، مختلف قوموں کے رہن سہن اور کھانے پینے کے طریقے بھی مدغم ہوتے چلے گئے۔ آج سے 100 سال پہلے کے کھانوں کا اگر اس دور کے کھانوں سے موازنہ کیا جائے تو حیرت انگیز تبدیلی کا احساس ہوگا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اتنی تبدیلیوں کے باوجود کھانے کے بنیادی اجزاء تقریباً وہی ہیں جو آج سے کئی سالوں پہلے تھے۔ جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے غذا کا استعمال اسی طرح ضروری ہے جیسے کسی بھی مشین کے لیے ایندھن، لیکن کسی بھی مشین میں اگر ناقص ایندھن بھر دیا جائے تو اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس ہی طرح انسان بھی اگر ناقص غذا کھا لے تو اسے مختلف مرض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر اور مناسب غذا بقدر ضرورت کھائی جائے تو صحت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں اور کچھ جینے کے لیے کھاتے ہیں، البتہ وہ سب جیتے یعنی زندہ ضرور رہتے ہیں۔ غذا اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ ہاضمہ خراب ہو جائے اور اتنی کم بھی نہ ہو کہ جسم کو ضرورت بھر توانائی بھی نہ دے سکے۔ ماہرین صحت اس بات پر متفق ہیں کہ بہتر صحت کے لیے غذا کے معیار اور مقدار اور اوقات کا تعین ضروری ہے۔ محض کھانے کے لیے جینا اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا صحت کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی یہ عمل طویل عمر کی ضمانت دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے زندگی کے دن تو کم ہو ہی جاتے ہیں، لیکن انسان جتنے عرصے بھی جیتا ہے ایسے امراض سے لڑتے ہوئے زندگی بتا دیتا ہے جو محض کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے افراد بھوک سے مرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ افراد زیادہ کھانے سے مر جاتے ہیں۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ کھانے سے زیادہ قوت اور توانائی حاصل ہوتی ہے اور انسان کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا ہے۔ بالفرض زیادہ کھانے سے زیادہ قوت اور توانائی حاصل ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کا جسم پھولنا شروع ہو جائے گا، آپ موٹے لگیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ موٹاپا خود ایک بیماری ہے جس سے بلند فشار خون، بلڈ پریشر، ذیابیطس، دل کے امراض اور دیگر امراض جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ موٹاپا آپ کی زندگی اجیرن کر سکتا ہے، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ آپ کی کارکردگی ختم بھی ہو سکتی ہے، اور جب ان حالات میں بیماریاں آپ کو گھیریں گی تو آپ کو اپنی زندگی ایک عذاب لگے گی۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کم کھائیں اور خوش و خرم زندگی بسر کریں؟ جو لوگ ورزش نہیں کرتے اور مشقت کا کام بھی نہیں کرتے ان کی طبیعت سست رہتی ہے اور وہ اپنے فرائض ادا کرنے میں کاہلی سے کام لیتے ہیں، جبکہ محض مشقت کا کام کرنے والے ورزش نہ بھی کریں تب بھی ان کا نظام ہضم بہتر رہتا ہے۔ دماغی کام کرنے والے یا وہ افراد جو بیٹھ کر کام کرتے ہیں ان کے لیے ہلکی پھلکی ورزش بہت ضروری ہے۔ ورزش کے فوراً بعد کھانا کھانا یا کھانے کے فوراً بعد ورزش یا مشقت کرنا بھی نظام ہضم پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں بے انتہا صلاحیتیں دی ہیں، لیکن یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتا۔ شاید آپ یقین نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ محض کھانے پینے کی غلط عادات انسان کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہیں۔ اپنے کھانے پینے کے طور طریقے منظم رکھیے، آپ دیکھیں گے کہ بہت کم عرصے میں آپ کی صلاحیتوں سے گرد صاف ہونے لگی ہے، اور نہ صرف آپ کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے بلکہ آپ کی کارکردگی بھی بڑھتی جائے گی۔ ان حیرت انگیز تبدیلیوں کے ساتھ آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ آپ کو لاحق چھوٹے چھوٹے بیماریاں بھی غائب ہوتی جا رہی ہیں اور آپ پہلے سے زیادہ چست اور صحت مند ہو چکے ہیں۔